اوپر ایک ایسا اللہ کا بندہ گزرا تھا جس نے میرے اوپر اللہ کو یاد کیا تھا۔ حضور مفتی اعظم عالم کچھ بھج کے جنگل میں جا رہے تھے تو ان کی گاڑی جو ہے نا وہ بھٹک گئی۔ لوگوں نے کہا حضور ہماری گاڑی راستہ بھول گیا ڈرائیور اور ہم لوگ بھٹک چکے ہیں، آپ جنگل میں اس کی طرف سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں آیا۔ تو پھر حضور فرمایا میں بھٹکا نہیں ہوں بلکہ میرے نصیب میں لکھا تھا اس جنگل کو گواہ بنا کر اللہ کا ذکر کرنا، لہٰذا میں اس جنگل میں اللہ کا ذکر کر کے اس کو گواہ بنا رہا ہوں۔ یعنی آپ کی گاڑی کبھی ادھر چلی جائے یا ادھر چلی جائے یا میپ کبھی بھٹکا دے تو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس جگہ جانا۔ تو اب آپ بہترین کام یہ کریں کہ وہاں کی زمین کو کبھی سجدہ کریں، نماز کا وقت ہو جائے تو مسجدوں میں تو سجدے کرتے ہی ہیں آپ، اللہ توفیق دے تو کبھی آپ کسی جنگل میں کسی سنسان جگہ پر اپنی گاڑی روک کر، مجھے اس کار والے پہ بڑی حیرت ہے بلکہ افسوس ہے، وہ کار والا کیسے شکر ادا کرتا ہوگا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے اپنی کار روکی نہیں۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ بس میں 5 وقت کا نمازی بیٹھا ہے، اس کی نماز قضا ہو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتا ہے، افسوس میں ہے، اس کی بس نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ مگر اگر تجھے مسلمان کار ملی ہے تو اس کا بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اذان کا نماز کا وقت ہو جائے تو اپنی کار روک دے اور سر سجدے میں رکھ کے کہے مالک جب تک اپنی گاڑی نہیں تھی مجبور تھا، اب گاڑی اپنی ہو گئی ہے، لہذا اب روک کے نماز پڑھوں گا اور زمین کو گواہ بنا کر سجدہ کر۔ یاد رکھ جب تو قبر میں جائے گا اور میدان حشر ہوگا تو یہ زمین کہے گی مالک اس کو بخش دے کیونکہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا اور تجھے یاد کیا تھا۔ مالک یہ گاڑی لے کر کے تجھے بھولا نہیں تھا بلکہ کار میں تجھے یاد کیا کرتا۔ نہیں سمجھے بات کو آپ؟ نہیں سمجھے؟ کار کا شکر یہ ہے کہ کار روک کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ مگر آج کا زمانہ تبدیل سے تبدیل اور خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا ایک حکم کریں بھائی، تھوڑا مائک ٹھیک کریں۔ ہمارے عمران رضا برکاتی صاحب بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے، بڑے نیک انسان ہیں۔ ہمارے احمد الفتح بھائی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو سب جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ لوگ اچھے سے سبحان اللہ کہہ لیتے ہو تو آپ کی بھی تعریف کروں گا میں۔ او ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ نے سبحان اللہ آپ کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے مرضی ہماری بھائی کیوں کہلواتے ہیں بھائی؟ اس وجہ سے کہلواتے ہیں کیا پتہ کون سے کہنے والے کا وہ قبول کر لے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی گیہوں کے ساتھ کہتے ہیں لوگ گھن بھی پس جاتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ایسے ہی آپ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ میں میری بھی اللہ بخشش کر دے، تو اسی وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو زمین پہ کبھی سجدہ کر کے اس کو گواہ بناؤ۔ اگر کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا پھر بھی میری تقریر پہ کوئی ایسا نہیں پڑے گا، کیونکہ اب مجھے 15 سال ہو گئے تقریباً تقریر کرتے ہوئے۔ اب کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا ہے تو اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے، اپنی تقریر پہ شک نہیں ہوتا مجھے، ہے نا؟ جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سبحان اللہ کہیں۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ میں ہر آدمی کو منہ اس کی طرف کر کے کہوں کہ بھائی تم بھی سبحان اللہ کہو، ہے نا؟ جو آیا ہے اس کو کہنا چاہیے۔ جب آپ محفل میں آئے تو پرہیز کس بات کا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کی عزتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور یہ ایک اللہ کے ولی کا یہ آستانہ ہے، اس کے قریب میں یہ ذکر ہے، ذکر کی محفل ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کے سچے ماننے والے تب ہوں گے جب ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے، جب یہاں سے اٹھیں گے تو زندگی کو تھوڑا تبدیل کریں گے۔ بات مدینے کی چل رہی تھی تو مدینہ ہے۔ آج تک آپ نے بڑی دنیا کی چیزیں سنی ہوں گی، بڑے شہر سنے ہوں گے، مگر کسی شہر کی یاد میں لوگوں کو روتے نہیں دیکھا ہوگا۔ مگر مدینہ حضور کا ایسا ہے جس کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ روتے ہیں، دیکھنے سے پہلے بھی روتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نظر کے اشک پوچھے دل کا داغ لے کے چلے،
کہتے جب ہم مدینے آئے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے جب میں مدینے گیا تھا تو مجھے صرف تمنا تھی مدینہ دیکھنے کی، مگر جب واپس لوٹا ہوں تو اب دل پہ داغ لگ گیا ہے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ دیکھ لو۔ ابھی حج کا موسم آ رہا ہے، یہ تقریر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی کہ لوگ حج کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں کی شادی کر لیں گے تب حج کریں گے، اس کا مطلب یہ معاذ اللہ حج اتنی بری چیز ہے اس کے بعد بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ بتاؤ یہ کس نے سمجھائی یہ باتیں کہ بھئی بچوں کا فرض ہے، یہ تم نے بنایا ہے فرض اپنے آپ؟ اسلام نے تو تم سے نہیں کہا تھا اتنی مہنگی شادیاں کرو تم، بتاؤ؟ یہ تو آپ نے خود ہی بنایا نا فرض، اسلام نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ سب کرو۔ اور حج بھی تو فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی رب نے حج بھی فرض کیا ہے۔ جن پہ اتنی دولت ہو کہ وہ جا آ سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ اس میں ڈیلے کرے، تاخیر کرے، اسے دیر کرے، فرماتے ہیں اسی حال میں مر جائے، حضور فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ جب بالکل بوڑھے ہو گئے تو مدینے جا رہے ہیں، اکیلے کبھی دلی نہیں گئے تھے، مکے کے لیے ہمت کر لی۔ اور بچوں نے بھی بڑا ظلم کیا اپنے باپ کو ماں کو بھیج کے، وہ دلی میں ٹکرے مارنے لگے، ایئرپورٹ پہ کدھر جانا ہے انہیں خبر ہی کوئی نہیں۔ یہیں سے ان کی بے عزتی شروع ہو گئی ہونا۔ اگر تمہیں ماں باپ کو بھیجنا تو خود بھی جاتے نا۔ ایک تو صحت شرط ہے حج کے لیے، جس کی صحت نہیں اس پہ حج فرض۔ اب صحت تو سب بگڑ گئی، کمزور ہو گئے، آنکھوں سے کم دکھتا ہے، حاجی بننے چلے ہیں، حجی کا تمغہ لگا کے آئیں گے، بس یہی ایک چیز ہے۔ کچھ خبر بھی ہے کتنا پیدل چلنا پڑے گا؟ کچھ خبر ہے کہ منا سے عرفات کتنا دور ہے، اور عرفات سے مزدلفہ کتنا دور ہے، اور مزدلفہ سے پھر منا کتنا دور ہے، اور منا سے پھر جمرات کتنا دور ہے؟ ایسے ہی چلے گئے آپ۔ آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، من لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی حالات بدلیں گے، صحیح ہو جائیں گے تو مدینے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں تو بے وقوف ہے، تجھ کو خبر ہی نہیں، حالات تو مدینے میں جا کے ہی بدلتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ مدینہ شریف تب جائیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو اور مالدار ہو جاؤ۔ جوانی میں پیسہ تمہارے پاس، صحت تمہارے پاس، سب کچھ تمہارے پاس ہے، مگر تم حج کو نہیں جا رہے ہو، ڈیلے کر رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں عمرہ اور حج یہ محتاجی کو ایسے چٹ کر جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مدینے جاؤ، اور ایسے مدینے جاؤ میرے بھائیوں کہ مدینے سے محبت کرو۔ مدینے آخری عمر میں نہ جاؤ، مدینے جوانی میں جاؤ، تاکہ پوری زندگی تم مدینے جاتے رہو۔ اعلیٰ حضرت تو اتنے سخت ہیں، فرماتے پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف، ارے چل جھوٹے بہانے والے۔ فرماتے کوئی ایک بار مدینے گیا اور پھر اس نے کربٹ ہی نہیں لی، فرماتے جھوٹے بہانے والا۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ کچھ لوگ بےچارے جا نہیں پاتے ہیں تو مدینے جانے والوں پہ طنز کستے ہیں، انگور نہ ملے تو کھٹے، کہ صاحب اتنی بار کوئی جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، کسی غریب کی مدد کر دو۔ تو غریب کی مدد اپنی جگہ ہے، بولو غریب کی مدد اپنی جگہ۔ جیسے کچھ یہودی اور غیر مسلم کہتے ہیں اتنی قربانی کی کیا ضرورت، تو قربانی اپنی جگہ۔ دین یہ کہتا ہے کہ حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، ایک فرض دوسرے فرض کو روکے گا نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے اتنی بار مدینہ کیوں جاتے ہو، تو اس سے کہو یہ تو بلانے والے سے کہے حضور مدینے بلاتے کیوں ہے تمہیں؟ اور یہ بات مولانا صاحب جو ہم کو سمجھا رہے ہو یہ امام اعظم کو سمجھا دو۔ شاید آپ سے زیادہ کم پڑھے لکھے وہ ہوں گے یا آپ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کچھ مجھے تو خبر نہیں، والا آپ جیسے ہزار کروڑ مولوی ان کے ایک
ایک ایک قلم کی نوک کی سیاہی کے برابر نہیں جتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، مگر 56 حج کیے انہوں نے. سبحان اللہ. کیا کہتا ہے صاحب. کتنے حج کیے بولو؟ واہ. کتنے کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے؟ 56 حج کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے. اب ان کو کوئی مولوی صاحب سمجھائے اتنا کیوں جاتے ہو؟ تاج الشریعہ کو کوئی سمجھاتا کہ بھئی آپ کیوں جاتے ہو؟ تو وہ یہی کہتے ہیں یہ تو مدینے والے کا کرم ہے جو بلاتے ہیں، ورنہ کہاں آدمی اپنے مسئلے سے باہر نکل جاتا ہے. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ مدینہ دیکھے بار بار خواہش کرتا ہے. مسلمانوں مدینہ دیکھو، مدینے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو بدل دے گا. میں جو اپنی بات کہہ رہا تھا آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. چونکہ میں بھی ایک ہی مہینے کے بعد ہی تقریر کر رہا ہوں تو کچھ یاد بھی نہیں کیا تقریر کرنی ہے، ابھی ٹھیک سے پتہ بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مگر یہ مجھے بات یاد ہے کہ میرے بھائیوں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو، چونکہ میں نے بڑی ایسی موتیں دیکھ لی جن کی امید بھی نہیں تھی اور دنیا سے چلے گئے. جوانوں کی لاشوں پہ میں نے شور مچتے دیکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، ذرا دھیان سے سننا میرے بھائیوں، اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ جو مرے گا تو نہیں جہاد میں، شہید تو نہیں ہوگا مگر شہیدوں کے ساتھ اٹھا جائے گا، شہداء کے ساتھ؟ فرمایا ہاں، میری امت کا وہ امتی، میرا امتی جو 20 بار موت کو یاد کرے گا. کتنی بار بولو؟ 20 بار موت کو یاد. وہ موت کو یاد کرنے والا شہداء کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی وجہ سے علم ہے لوگوں کے پاس، موت کی یاد نہیں تو نیک نہیں بن پا رہے. حضور فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ اتنا نیک نہیں ہو سکتا جتنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اور مولا علی فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے والے اور موت کو بھول جانے والے دونوں کے لیے فرماتے ہیں کوئی موت کو اگر یاد کرے گا پھر بھی موت آئے گی، نہیں یاد کرے گا پھر بھی آئے گی. فرماتے ہیں مگر جو یاد کرے گا اس کی موت آسانی سے آئے گی، رحمت بن کے آئے گی. جو موت کو بھول جائے گا اس کی موت اس کے لیے بڑی سخت آئے گی، بہت سختی کے ساتھ آئے گی. مولا علی نے اپنا گھر بنایا تھا بالکل قبرستان کے قریب. میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں، بیٹھتے تھے قبرستان میں اور بستی کے باہر. لوگوں نے کہا حضور آپ قبرستان میں رہتے ہیں، بستی چھوڑ کے قبرستان کے قریب گھر بنایا ہے، کیوں؟ مردوں کے پاس بیٹھتے ہیں، لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے. فرمایا لیکن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کے اٹھتا ہوں تو غیبت کرتے ہیں. دیکھو کوئی کہیں بیٹھا اور جیسے اٹھ کے چلتا چاروں اس کی لوگ غیبت شروع کر دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں مگر مردوں کے پاس بیٹھتا ہوں، میں جب اٹھ کے جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے، اور جب تک میں ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں نا یہ مجھے رب کے قرب کا احساس کراتے ہیں، یہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا مرنا ہے، مجھے نہیں پتا مرنا ہے. 15 سال کے لڑکے، 12 سال کے لڑکے، موت عمر کے حساب سے نہیں آتی، موت تو ایسے ہی آتی ہے، خبر بھی نہیں ہوتی. پوری کی پوری نشہ، ڈاکٹر کی ایک رپورٹ انسان کا سارا نشہ اتار دیتی ہے. اس کے آنکھوں کے تارے، اسے دن میں آنکھوں کے تارے نظر آنے لگتے ہیں، اس کا سارا غرور، سارا گھمنڈ نکل جاتا ہے. دولت والے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک باقی نہ حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا، کوئی باقی رہا ہے نہ کوئی نواب باقی رہا، نہ کوئی امیر باقی رہا، نہ کوئی غریب باقی رہا. کسی کو موت چھوڑ نہیں رہی ہے، نہ کسی عالم کو چھوڑ رہی ہے، نہ کسی جاہل کو چھوڑ رہی ہے، مگر دنیا اپنی مستیوں میں مست ہے. ایک حافظ قرآن ہے، لے بھئی ابھی عمر 15 سال ہے اور وہ اس کی حفظ کی دستار بھی ہونے والی ہے. دن کتنے بچے ہیں؟ صرف 8 دن. اس کے سر پہ دستار بننی ہے. ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، دل کے ارمان نکلیں گے، حسرتیں پوری ہو جائیں گی، آرزوؤں کی تکمیل ہو جائے گی. بچہ حافظ قرآن بنے گا، اللہ کا فضل ہوگا. ایک حافظ قرآن اگر با عمل بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، قرآن پہ عمل کرنے والا بھی ہو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ.
نبی فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن کے والدین قیامت کے دن آئیں گے اللہ ان کے سروں پر تاج رکھے گا، اور ایسے تاج جسے دیکھ کر کے محشر والے دنگ رہ جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس نے 30 سپارے اپنے سینے میں محفوظ کیے، یاد کیے، اس کے سر پہ، اس کے باپ کے سر پہ تو سونے کا تاج رکھا جائے گا، خوبصورت تاج رکھا جائے گا۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ گوٹیا والو، جس نے صرف 30 سپارے حفظ کیے اس کے سینے، اس کے سر پہ، اس کے باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، تو پھر اس پیغمبر اسلام کے والدین کا کیا حال ہوگا؟ جس نبی کے سینے پر 300 سپارے اترے ہیں اس کے والد عبداللہ کا کیا حال ہوگا؟ اس کی والدہ آمنہ کا کیا حال ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام عرس مقدس حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میں طرف دیکھو، میرے بھائیوں، کسی کو موت چھوڑے گی نہیں، نہ آپ کو چھوڑے گی، نہ مجھے۔ 15 سال کا حافظ قرآن اپنے گھر آیا چھٹی میں، جمعے کے دن نہا کے باہر نکلا، اچانک سر چکرایا، گر گیا، اسپتال گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ انتقال کر چکے ہیں، حافظ صاحب دنیا میں نہیں ہے۔ 15 سال کا بچہ ہے، ماں کو خبر ہوئی ہے، دوڑتی بھی گئی ہے، جا کے کہتی ہے میرے بیٹے، میرے لاڈلے، تیری جدائی برداشت کی۔ بھائی جن لوگوں کو جانا ہو جلدی اٹھ کے چلے جائیں، چونکہ بھیا وہی لوگ